رئیس القادری صاحب قبلہ، وہیں پر شاعر ہندوستان سعید اختر صاحب قبلہ، وہیں پر نقیب ہندوستان ارمان رضا صاحب قبلہ، وہیں پر حافظ و قاری لعیق احمد صاحب قبلہ، وہیں پر حضرت حافظ و قاری طیب رضا صاحب قبلہ۔ کس کس کا نام دوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ حضرات، آپ سب کو اور ممبر نور پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام و احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت ہی شاندار اور جاندار آپ کا جلسہ بڑی کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ آپ ممبر نور پر جتنے علماء کرام، حفاظ کرام، شورا اعظام، قاری قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہ بہت قابل لوگ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ ہم اور آپ کو یہاں پر یہ سن رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لائق تعریف ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے جیالے ہیں، بڑے انوکھے ہیں، بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ بھوا بازار کے زندہ دل لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ جن کی بستی کے اندر امام کو کافی زمانہ گزر گیا ہو، وہ لوگ اچھے ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ 1 سال 2 سال 3 سال میں امام کا حساب کر دیتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اگر امام زیادہ سمے تک ٹک جائے تو سمجھئے بستی کے لوگ اچھے ہیں۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ حضرات نے حضرت قاری رئیس صاحب کو حج بھی کرایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ آمین نہیں کہہ سکتے آپ لوگ؟ میری برادری تو آمین کہتے کہتے چھے سبحان اللہ۔ یہ جتنے پیسہ دینے کا کام ہے وہ ان بھائی کا ہے، یہ جو ادھر بیٹھے، ان کے اوپر سونپ دیا ہے کہ آپ یہ کام کرتے رہے، ہم لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کمبل اوڑھ لیجئے۔ آئیے ہم اور آپ سبزی لگا کر اپنے آقا و مولا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، کہہ کشا جس کا غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہی شاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، کوثر و سلسبیل جس کے صحبہ چشم رحمت کے دو جام ہیں، سعادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے منسلک ہے، سدرہ کے مکین جبریل امین جس کے در کے غلام اور بھکاری ہیں۔ آئیے اسی عالی مرتب بارگاہ ہمیں
جی لگا کر خراج عقیدت پیش کریں. جس پیغمبر نے پتھر پہ قدم رکھ دیا تو پتھر پگھل کر موم ہو گیا. جس نبی نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آیا. جس نبی کے سامنے ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ کے سنایا. آئی اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت جی لگا کے پیش کرے. جس نبی کی شان میں بریلی کے احمد رضا نے جب قلم اٹھایا تو یہ لکھا یا رسول اللہ زمین و سبا تمہارے لیے, زمین و سبا تمہارے لیے, دہن میں سبا تمہارے لیے, بدن میں ہیجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, خطیب اہل سنت حضرت افروز عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. اسی نبی کی محبت میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. دیکھیے یہ ٹائم وہ ٹائم ہے کہ اس وقت جو تقریر سنی نہیں جاتی, تقریر کھائی جاتی, کیونکہ منہ پھیل جاتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی. یہ ٹائم ایسا ہو گیا کہ 12 بجنے کے بعد لوگوں کے منہ پھیلنے لگتے ہیں, سمجھے آپ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمروں میں اللہ اس جلسے کی برکت سے آپ کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما رہے ہیں. کیونکہ حضرات آپ گھر جا کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے اپنی ماں سے کہ ماں پورا گاؤں آنکھوں میں نیند لے کر سو رہا تھا, یہ تیرے دودھ کا اثر ہے کہ میں نبی کا جلسہ رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سن رہا تھا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. سب سو رہے تھے, یہ تیرے دودھ کا اثر ہے ماں کہ میں پیغمبر کا جلسہ سن رہا تھا. میں روشن شاہ میاں کے عرس پاک میں حاضر ہو کر اور اللہ اس کے رسول کے ذکر پاک کو سن رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. حضرات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی پاک محفلوں میں کم لوگ ہوتے ہیں, اچھے کاموں میں کم لوگ ہوتے ہیں, اور سعید اختر صاحب بتا رہے 1:08 ہو گئے. سمجھ رہے ہیں میری ملت کے نوجوانوں, ہم لوگ سب کو ماننے والے ہیں, چاہے وہ مدار پاک ہو. بولو یار بولو سبحان اللہ, تو بولو سمجھا آپ, جی لگا کے بولو سبحان اللہ. ہمارے ہاں صرف نہیں ہے, ہمارے ہاں سب ہے. جتنے اللہ والے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں, چاہے وہ بارش پاک ہو, چاہے مدار پاک ہو, چاہے شاجی میاں حضور ہو, چاہے صابر پاک ہو, چاہے اعلی حضرت ہو, چاہے مفتی اعظم ہو, چاہے شرافت میاں ہو, چاہے ثقلین میاں ہو, ہم لوگ سب کو مانتے ہیں کیونکہ جتنے اللہ والے ہیں وہ سب ہمارے ہیں اور یہ ہم ان کے ہیں. الحمدللہ جب تک دنیا میں ہے ہم ان کی مناتے رہیں گے, اور جب مر کے جائیں گے تو میدان محشر میں وہ کہیں گے یا اللہ یہ سب میرے ہیں. واہ واہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں باعث تسکین ہے مدحت رسول اللہ, باعث تسکین ہے مدحت رسول اللہ کی, خلد میں لے جائے گی الفت رسول اللہ کی. حضرات نہیں جو ہے علماء کرام بیٹھے ہیں نیچے, میں کھڑا ہو جاؤں, تھوڑا کھڑا ہو کے صحیح کرسی.
اب آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ کو سر اٹھانا پڑ رہا تھا اوپر. حضرات، باعث تسکین ہے مدحت رسول اللہ کی، خلد میں لے جائے گی الفت رسول اللہ. حضرات میری برادری سے گزارش ہے 2 منٹ توجہ. باعث تسکین ہے مدحت رسول اللہ کی، خلد میں لے جائے گی الفت رسول اللہ کی. قاری صاحب توجہ ہے، سبحان اللہ. خلد میں لے جائے گی الفت رسول اللہ کی، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے ماشاءاللہ مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کی. تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کے، اور باخدا ہوں گے لہد کے گوشے گوشے نور کے. باخدا ہوں گے لہد کے. میری برادری کو اللہ سلامت رکھے، پورا خاندان بالکل ہوشیار ہے. سمجھے بھائی، مسکرا کے کہہ دیجیے بھائی صاحب آپ کی سبحان. کیا بات ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر نیچے سردی ہے تو اوپر گرمی ہے. سبحان اللہ. بولیے تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کے، اور باخدا ہوں گے لہد کے. بولو یار بولو. آج نبی کے نام پر بولو گے روشن شمعہ کے عرس میں، کل میدان محشر میں، جہاں ہمارا باپ نہیں بولے گا، ہمارا دادا نہیں بولے گا، ہمارا چچا نہیں بولے گا، ہمارا بھائی نہیں بولے گا، وہاں یہ اللہ کے ولی تیرے اور میرے نام پر بولیں گے. تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کے، باخدا ہوں گے لہد کے گوشے گوشے نور کے. اور اس لیے کرتے ہیں چرچے اہل سنت نور کے. اس لیے کرتے ہیں چرچے، سبحان اللہ، اس لیے کرتے ہیں چرچے اہل سنت نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر، قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. نعرہ تکبیر. ارے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یار دل سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصل کے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور روشن میاں علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ افروز عالم صاحب قبلہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے. یہ ان کی نظامت کا اثر ہے جو ابھی تک آپ بیٹھے ہیں، ورنہ میاں 1 بجے کہاں رکیں گے یہاں. دیکھ رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا یار پنڈال اتنا لمبا کیوں لگا دیا ہے؟ جلسہ میں کوئی ہے نہیں پنڈال اتنا لمبا. تو قاری صاحب بولے کل کی بات ہے، آج کی بات تو ویسا ہی ہے، کل مسئلہ تگڑا ہے. تو سنیے گا جی لگا کے بولے سبحان اللہ. تا ابد آتے رہیں گے تازہ جھونکے نور کے، اور باخدا ہوں گے لہد کے گوشے گوشے نور کے. اس لیے کرتے ہیں چرچے اہل سنت نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ہوگی اللہ. جب طلعت رسول اللہ کی، اور شان و عزت جاہ و حشمت مرتبہ ان سے ملا. شان و عزت جاہ و حشمت. دیکھئے صاحب جو جا رہے ہیں انہیں جانے دی تھی، کیونکہ ایک جگہ ہم نے جلسے میں بٹھا لیا نا مولانا لئی صاحب، تو صاحب انہوں نے پیشاب اسی پہ کر دی. میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ بولے مولانا تم سے جب سے کہہ رہے تھے جانے دو تو روکے پڑے. سمجھے؟ جانے نہیں دیا تو کیا کرے؟ جب پریشر بنا تو معاملہ خراب ہوا. تو ایسا ہی مت کیجئے پیارے، جس کو ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے. اور آپ جو نوجوان ہیں، کمیٹی کے لوگ یہاں ہیں کوئی نہیں؟ سب آرام کر رہے ہیں. آئیے آئیے تھوڑا آگے. بھائی صاحب آ جاؤ، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ.
شان و عزت جاہ و حشمت مرتبہ ان سے ملا، کاروان زندگی کا حوصلہ ان سے ملا، کاروان زندگی کا حوصلہ ان سے ملا، اور حق تو یہ ہے کہ خدا کا بھی پتہ ان سے ملا، حق تو یہ ہے کہ خدا کا بھی پتہ ان سے ملا، اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے۔ اور آگے پیارے میرے بھائی سبحان اللہ، دیکھو روشن سمیہ قبر میں آرام کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، کتنی محبت ہے، اور جب یہ اللہ حوالے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، سنو سن درود پڑھ پڑھ کر نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھانا درود پڑھ، فرشتوں مجھ کو اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر۔ حضرات ہمارے سب ہیں، مدار پاک کس کے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کے؟ ہمارے غوث پاک، خواجہ پاک، شاہ جی میاں، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، سب ہمارے ہیں۔ اب نیچے کر لو، جب سب ہمارے ہیں تو سنیت کو مار کون پائے گا؟ الحمدللہ آپ کو میں بتا دوں، دیکھیے میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بولو، عالم اللہ کا بندہ، حافظ اللہ کا بندہ، قاری صاحب اللہ کا بندہ، امام صاحب اللہ کا بندہ۔ انجینئر سے پوچھو آپ کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ مفتی سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ تجار سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ مولانا سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ آپ ماں سے پوچھو کس کی بندی ہو، کہے گی اللہ کی بندی۔ آپ باپ سے پوچھو کس کے بندے ہو، کہے گا اللہ کا بندہ۔ حافظ اللہ کا بندہ، عالم اللہ کا بندہ، مولانا اللہ کا بندہ، مفتی اللہ کا بندہ، مفسر اللہ کا بندہ، ڈاکٹر اللہ کا بندہ، ماسٹر اللہ کا بندہ، کلکٹر اللہ کا بندہ، ڈی ایم اللہ کا بندہ، ایس ڈی ایم اللہ کا بندہ، سب اللہ کے بندے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تو اور میں اللہ کا بندہ ہوں، کمال تو جب ہے کہ اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ۔ بے شک بے شک، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کہ اللہ کا کمال تو تب ہے، بندے کا کمال تب ہے جب دلیل میں اس کا رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جی جی بے شک، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جب تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو تمہاری بات تمہاری بیوی نہیں سنتی، تمہاری بات تمہارا بیٹا نہیں مانتا، تمہاری بات تمہاری بیٹی نہیں مانتی، تمہاری بات تمہارا بھائی نہیں مانتا، تمہاری بات تمہارا چچا نہیں مانتا، تمہاری بات تمہارا خاندان نہیں مانتا۔ لیکن جب رب کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تو انگلی کے اشارے سے اگر نبی انگلی کا اشارہ فرما دے تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے۔ جب رب فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو مقام صحبہ میں حضرت علی کے لیے سورج کو نکلنا پڑتا ہے، اور جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو 12 سال کی کشتی کو پانی سے باہر آنا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں آنا پڑتا ہے۔
جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو حافظ شاہ جمال اللہ کی صورت میں ایک حافظ قرآن کو جو ہے ایک جاہل کو حافظ قرآن بننا پڑتا ہے. اور جب رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو بریلی کے احمد رضا جب یہ کہہ دے کیسے پھانسی نہیں ہوگے تو امجد علی کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر اسے بھیجنا پڑتا ہے. اس لیے کہ جب رب کہتے یہ میرا بندہ ہے تو اسے حضرت روشن شاہ میاں کے قدموں میں آنا پڑا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسن کے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور روشن میاں، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بندہ سب ہے خدا کے، بندے سب ہیں خدا کے، لیکن بندہ تب ہے جب کہ بندگی یہ کہہ دے اللہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے. اگر میں تم سے پوچھ لوں کہ بندہ تم بھی ہو، بندے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، بندے مولانا صاحب بھی ہیں، اللہ کے بندے، لیکن یہ بتاؤ کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ادھر ادھر بغلے جھانکنے لگے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھو گے تو میں یہ کہوں گا بندگی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو بندگی کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو بندگی کہتے ہیں، حج کرنے کو بندگی کہتے ہیں. قاری لائق صاحب سے پوچھو تو یہ کہیں گے کہ اس میں غریبوں کی مدد اور ملا لو، اس کو بندگی کہتے ہیں. ان سے پوچھو، ناظم صاحب سے پوچھو تو یہ کہیں گے یتیموں کو سینے سے لگا لو، اسے بندگی کہتے ہیں. اور کسی سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کسی بیوہ عورت کے پاکیزہ نظریں اس کے اوپر ڈال کر، پاکیزہ نظروں کی چادر ڈال کر اس کی مدد کر دو، اس کو بندگی کہتے ہیں. لیکن ایک دیوانے نے جب ایک بزرگ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا اور کہا اے اللہ کے مقدس ولی، ہم نے درس گاہ میں یہ بات نہیں پڑھی، ہمیں اس کا خلاصہ نہیں ملا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. ہم نے علم نحو میں نہیں پڑھا، علم صرف میں نہیں پڑھا، ہم نے ہدایہ میں نہیں پڑھا، ہم نے میزان میں نہیں پڑھا، ہم نے منشئ میں نہیں پڑھا، ہم نے صرف میں نہیں پڑھا، ہم نے ہدایت النحو میں نہیں پڑھا، ہم نے کافیہ میں نہیں پڑھا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. حضور بتا دیجئے بندگی کسے کہتے ہیں. تو اللہ والے نے کہا ابے پاگل ہے، سنو سنو، جی لگا کے دونوں ہاتھ اٹھاؤ حسین کے نام پر، دونوں ہاتھ اٹھاؤ حسین کے نام پر. اور اسٹیج پر میری برادری کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہیں علی اکبر کا صدقہ عطا کر دے، علی اکبر کی خیرات عطا فرما دے، اور محمد کی خیرات عطا فرما دے. حسین کے نام پہ جھنڈے بنا لو، ایسے لہرا دو. میں تمہیں بتا دوں بندگی کسے کہتے ہیں. جی لگا کے بولو سبحان اللہ. اب سارے بندہ ہے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا امام بھی کہے کو ملے گا کسی کو. سبحان اللہ. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ ان بزرگ نے بتایا صبر اور شکر کا نام بندگی ہے. صبر اور شکر کا نام بندگی ہے. آؤ اس کو یوں سمجھئے گا کہ اگر اللہ تجھے کھانے کو دے دے تو شکر کر. رب وہی ہے، املک المالکین وہی ہے، معبود حقیقی وہی ہے، رب وہی ہے، معبود برحق وہی ہے. اگر وہ کھانے کو دے دے تو شکر کر. اور اگر تیرے گھر میں دو دن چولہا نہ جلے، 2 ٹائم چولہا نہ جلے، تو کربلا والوں کا صبر یاد کر کے سجدے کر اور صبر کر. یہ صبر اور شکر کا نام بندگی ہے. پیارے صرف نماز کو بندگی نہیں بلکہ صبر اور شکر کا نام بندگی ہے. میری ملت کے نوجوانوں اس کو یوں سمجھو، جس نے صبر اور شکر کیا اسی کو حسین پاک کہتے ہیں.
بولو کب بولو گے؟ میرے انتقال کے بعد بولو گے؟ سبحان اللہ بولو۔ صبر اور شکر کا نام، بولو صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ میاں ایسی تقریر مت سنو، مسکرا رہے ہیں آپ، اچھے لگ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو میاں قبرستان میں بھی مسکرائیں گے۔ ارے سبحان اللہ، ایک جگہ گئے تقریر کرنے تو کہا مولانا صاحب اندر دھند ڈٹ گئے تقریر کرنے۔ ایک آدمی آ گئی سو رہا، بولے ہاں بھائی سن نہیں رہے؟ ارے بالکل حضرت، بالکل میں بالکل ہمتن گوش ہو کر سماعت کر رہا ہوں۔ بولے بتائیے میں نے کیا کہا؟ بولے آپ نے کہا آگرہ میں تاج محل ہے۔ کہاں؟ دلی میں۔ دلی میں تاج محل ہے اور آگرہ میں کتا بیمار ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آگرہ میں تاج محل ہے اور دہلی میں قطب مینار ہے۔ تو انہوں نے کیا سنا کہ دہلی میں تاج محل ہے اور آگرہ میں کتا بیمار ہے۔ ایسا مت سنیے کہ صبح چوراہے پہ کوئی پوچھے مولانا کیا بولے، تو یہ مت کہنا کہ کتا بیمار ہے، بلکہ یہ کہنا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتا نہیں اور سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لوگ مگر قرآن نہ بدلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وصل کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور روشن میاں، خطیب اہل سنت حضرت افروز میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ تو ہمارے اوپر جو ہے تانا لگاتے ہیں، تانا تانا مارتے مزار شریف پہ چادر کیوں چڑھاتے؟ بولے مزار پہ چادر کیوں؟ تم نے غوث پاک کے مزار پہ چڑھایا؟ کہاں؟ خواجہ صاحب کے؟ ہاں۔ کہا صابر پاک کے؟ ہاں۔ کہا روشن میاں کے؟ کہاں؟ کیوں کیوں چڑھاتے؟ کیا ٹھنڈ لگتی ہے؟ کیا ٹھنڈ لگتی ہے؟ ہم نے کہا بے وقوف، ہم سے پوچھ رہا ہے، اس کا دو جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے، ایک عالمانہ جواب۔ دونوں جواب دے دے؟ کیا مجمع میں دونوں ہیں کیا؟ ایک جاہلانہ ایک عالمانہ۔ جاہلانہ تو یہ ہے کہ جب ہمارے روشن سمیع حضور کا جب دنیا سے پردہ کیا 70 سال یا 60 سال یا 80 سال جتنے سال بھی رہے تو ایک دیہاتی لڑکا بولا ہاں ہمارے ولی کو ٹھنڈک لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے 70 سال دنیا میں رہے تو 70 گرمی، 70 برسات، 70 سردی اور 70 گرمیوں کا انہیں تجربہ تھا۔ جب قبر میں گئے جنت کی کھڑکی کھلی، ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، ہم نے چادر اڑا دی تو کیا برا کیا؟ یہ تو ہے لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب سنو عالمانہ جواب۔ پیارے اگر کوئی یہ کہے کہ سردی لگی کیا روشن شامیہ کو تو کہنا بے پاگل، ہم سے پوچھ رہا ہے جا مکہ میں پوچھ خانہ کعبہ کو کیوں غلاف اڑایا؟ خانہ کعبہ کو غلاف کیوں اڑایا؟ پوچھ اپنے باپ سے، تو کہے گا ہم نے تھوڑی اڑایا، وہ تو سعودی حکومت نے اس کو لگایا غلاف۔ اس سے پوچھو تو گھس جاؤ اس کے گھر میں جہاں تک شریعت اجازت دے، اور اس کی لائبریری میں گھس کر اور وہاں قرآن اٹھاؤ، کہا دیکھ تو نے کعبے پہ نہیں چڑھایا لیکن قرآن پہ تو چڑھایا۔ کیا قرآن کو ٹھنڈ لگ رہی؟ ٹھنڈ لگتی ہے قرآن کو جو تو نے قرآن پہ غلاف چڑھایا؟ تو ہو سکتا ہے پتلی گلی سے بھاگ لے۔ میاں ہم نے یہ سوال کیا، ہم ہی اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اللہ کے ولیوں کو کیوں غلاف چڑھایا جاتا ہے؟ چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ قرآن کو جزدان میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ پہ غلاف
غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اے مسجد حرام، اے خانہ کعبہ، تو سب سے پہلی مسجد ہے، تجھے دنیا کی اور مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، تیرے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تاکہ لوگ تجھے عام مسجد نہ سمجھیں۔ بولو یار بولو، تاکہ کوئی عام مسجد نہ سمجھے۔ اے قرآن، تجھے غلاف چڑھا دیا جائے، تیرے اوپر جو ہے تجھے جزدان میں رکھا جائے تاکہ تجھے دنیا کی اور کتابوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم ناپاکوں کا کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، کہیں ہاتھ لگ جائے۔ قرآن اگر جلد میں جزدان میں رکھا ہوگا، ہم اگر کتاب کو اٹھائیں گے، بخاری شریف، ترمذی شریف، قانون شریعت، باہر شریعت، تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ جزدان میں جو رکھا ہے اس کو بغیر وضو نہیں چھوئے گے۔ اس لیے قرآن کو غلاف چڑھایا۔ اے اللہ کے ولی، تمہیں قبرستان میں اور قبروں کے ساتھ رہنا ہے تاکہ تمہیں عام انسان نہ سمجھا جائے۔ تمہارے اوپر غلاف چڑھا دیا، تمہارے اوپر چادر چڑھا دی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جو قبرستان میں لیٹے ہیں یہ اور ہے، اور یہ جو مزار میں لیٹے ہیں روشن شامیاں یہ اور ہے۔ زمانہ سمجھ لے، بندہ اور بندگی میں یہی فرق ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہی سمجھئے میری ملت کے نوجوانوں، مدار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں، ایک بات سن لو بس، یہ ولی ہیں جن کو آرام سے ہم لوگوں کو فیض مل رہا ہے، ان سے فیض حاصل کرو۔ اور پتہ نہیں کس زمانے سے یہ عرس آپ لوگ کرتے چلے ہیں، نہیں خیر صاحب، ایک زمانہ ہوگا آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ 74 سالیں ہو گئی ماشاءاللہ، اور جو لوگ ان کے فیض سے مستفید ہوئے ہیں، انہیں مزہ ملا ہے، جو کامیاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آج بھی ان کو دل سے چاہتے ہیں اور دل سے جا کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ وضو ہو کر حضرات میں آپ کو بتا دوں، یہ ولی آپ یہ مت سمجھو کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ان کے پیر بہت کچھ ہیں، اگر وہ کچھ نہیں ہے تو ان کے پیر بہت کچھ ہیں۔ اگر انہیں اوپر سے فیض نہ ملتا ہوتا، جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث اعظم کی ٹھوکر سے بنتا ہے۔ سمجھا؟ غوث اعظم جب تک چاہیں گے نہیں کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ امام شافعی نے فرمایا لیس فقط جاہلا ولیاں، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اگر اسے بنانا چاہا تو پہلے علم عطا کیا، علم عطا کیا، چاہے وہ ماں کے پیٹ سے علم والا پیدا ہو، علم ضرور ہوگا اس کے پاس۔ اور ان ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی مت کیا کرو پیارے۔ اگر آپ کچھ نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو لوگ ستاتے ہیں لیکن اس کا ایک مالدار آدمی، بازو والا آدمی ساتھ دے دیتا ہے اور وہ غریب آدمی اس مالدار سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ لیکن ایسے ہی ہوا پیارے، کبھی بھی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والا، غوث پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہے۔ حضرات چاہے وہ مدار پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، کبھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ عزیزان محترم، ایک اللہ کے ولی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا نام ہے حضرت گیسو دراز بندہ نواز، بہت نام سنا ہوگا آپ۔ وہ حضرات گیسو دراز بندہ نواز ایک تقریر فرما رہے ہیں، یہی بات سن لے بس انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو۔ کیا فرما رہے تھے؟ مریدوں میں تقریر کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی باہر سے آیا، آنے والے نے کہا اے گیسو دراز بندہ نواز، ہاتھ جوڑ کے بولا سرکار گستاخی معاف ہو، اگر میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اگر اجازت ہو تو آپ حکم فرما دیں۔ تو گیسو دراز بندہ نواز فرمانے لگے بولو کیا ہے تمہیں بولنے کی اجازت ہے، بولو کیا ہے؟ تو وہ بندہ بولا کہ غوث اعظم کا اتنا بلند مقام تھا، اتنا بڑا مرتبہ تھا
کہ آپ کی ماں جب استاد کے پاس لے کے گئی تو استاد نے جب کہا پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو پڑھ نہیں رہے تھے اور جب پڑھنے لگے تو کسی روایت میں ہے 18 پارے سنائے، کہیں کہیں کتابوں میں دیا ہے 15 پارے سنائے، غالباً 18 پارے حضور غوث اعظم نے سنا دیے۔ کہا بیٹا عبد القادر پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی تو بسم اللہ خوانی ادا ہو رہی ہے، آپ نے اتنے پارے سنا دیے، کہاں یاد کیے؟ کہا میری ماں، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں کو یہ پارے یاد تھے، وہ ہر دن پڑھا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے۔ بولو یار بولو۔ اس سے پتہ چلا اگر ماں نیک ہے تو بچے پہ اثر پڑے گا۔ بولو، ماں اگر ٹی وی دیکھتی ہوگی تو بچے پہ اثر پڑے گا، ماں اگر جو ہے سیریل دیکھتی ہوگی تو بچے پہ اثر پڑے گا، ماں اگر دوپٹہ نہیں اوڑے گی تو بچے پہ اثر پڑے گا، ماں اگر گالی بکے گی تو بچے پہ اثر پڑے گا، ماں اگر بے نمازی ہے تو بچے پہ اثر پڑے گا۔ مجھے بتاؤ پیارے، دنیا میں کوئی کارخانہ ایسا نہیں بنا ہے جہاں لڑکی کو روٹی بنانا سکھایا جاتا ہے؟ ہماری برادری بیٹھی ہے، کئی کارخانہ ایسا ہے، حافظ بننے کے لیے مدرسہ ہے، قاری بننے کے لیے مدرسے ہے، آدمی کو ڈاکٹر بننے کے لیے دکانیں ہیں، ڈاکٹروں کی دکانیں ہیں، وہاں کمپیوٹری کر کے ڈاکٹر بنے گا، ماسٹر بنے گا پڑھ کے، کلکٹر بنے گا پڑھ کے، ڈی ایم بنے گا پڑھ کے، انجینئر بنے گا پڑھ کے، ایس ڈی ایم بنے گا پڑھ کے، ایس پی بنے گا پڑھ کے، ایس ایس پی بنے گا پڑھ کے، لیکن یہ لڑکی ہے جب شادی ہوتی ہے تو سارے کھانے بنانا جان جاتا ہے۔ کوئی کارخانہ ہے لڑکی کو کھانا بنانے کا سکھانا ہے؟ بھیا بھوا میں کوئی ایرولا میں ہے؟ کوئی لڑیا میں نہیں ہے، بھوا میں نہیں ہے، بھوتا میں بھی نہیں ہے، بریلی میں بھی میں نے بہت تلاش کیا کہیں نہیں ملا۔ لڑکی کو جہاں روٹی بنانا، کوفتہ بنانا، متنجن بنانا، بریانی بنانا، روٹی بنانا، چپاتی بنانا سکھایا جاتا ہو، میں نے کہا بولو یہ کیسے سیکھ گئی؟ اور جب شادی ہوتی ہے سارے کھانے بنا لیتی ہے۔ تو قاری رئیس صاحب نے کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی بہن سے سیکھا، اس نے اپنی ماں سے سیکھا، اس نے اپنی بھابھی سے سیکھا، اس نے اپنی ماں سے سیکھا، تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو روشن شمیہ کے عرس میں آنے والوں، کان کھول کے سن لو کہ جس ماں کو دیکھ کر لڑکی کھانا بنانا سیکھ گئی، اگر وہ ماں مصلی بچھاتی تو لڑکی نماز پڑھنا کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور روشن میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ جس ماں کو دیکھ کے، بہن کو دیکھ کے، بھائی کو دیکھ کے، بھابی کو دیکھ کر وہ لڑکی کھانے بنانا سیکھ گئی، اگر اس بھابی نے، اس ماں نے، اس بہن نے، اس بڑی بہن نے گھر میں مصلی بچھایا ہوتا، قسم خدا کی وہ لڑکی نماز پڑھنا بھی سیکھ گئی ہوتی۔ جب شادی ہو کر نکاح ہو کے اپنی سسرال جاتی تو قسم خدا کی پورا گھر اپنی خوشیوں میں لگا ہوتا، اور یہ تیری بیٹی جب سسرال جاتی نماز کا ٹائم ہوتا، عشاء کا ٹائم جو ہے نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا ہوتا، تب بھی یہ کہتی اپنی ساس سے کہ سب سے پہلے کان میں ایک بات سن لو، مجھے مصلی لا دو، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ پیارے یہ سبق کون دیتا ہے؟ یہ سبق کون دے گا؟ کل جتنے بھی قوال آئیں گے تمہیں یہ ایک لفظ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ نماز پڑھنا کیسے سکھایا جائے۔ ہم نے بچے کو ڈاکٹر بننا سکھایا، ہم نے دکان چلانا سکھایا، ہم نے بزنس کرنا سکھایا، ہم نے کھیتی کرنا سکھایا، ہم نے پیسہ کمانا سکھایا، لیکن ہم نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ قبر میں روشنی کیسے ہوگی،
قبر میں نور کیسے آئے گا؟ قبر میں اجالے کیسے ہوں گے؟ قبر میں عذاب سے کیسے بچو گے؟ قبر میں سانپ بچھوؤں سے کیسے بچو گے؟ قبر میں پٹائی سے کیسے بچو گے؟ قبر میں جب نبی آئیں گے تو مصطفیٰ کو کیسے راضی کریں؟ یہ نہیں سکھایا، سب کچھ سکھایا، سب کچھ سکھایا۔ پیارے میں کہاں بات کر رہا تھا؟ غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ کہاں؟ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں ان بزرگ نے کہا کہ غوث اعظم کا بہت بڑا بلند مقام ہے، تو گیسو دراز جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے آنے والے، اگر عبد القادر کا بہت بڑا مقام ہے تو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں۔ انہوں نے جو اتنا کہا غوث اعظم کو جلال آ گیا، ساری ولایت گیسو دراز بندہ نواز کی سب چھین لی اور گیسو دراز بندہ نواز خالی ہو گئے۔ یاد رکھو اگر بادشاہ چھن جائے تو اتنا دکھ نہیں ہوگا بندے کو، پردھانی چھن جائے اتنا دکھ نہیں ہوگا بندے کو جتنا کہ ولایت چھننے پہ دکھ ہوگا، کیونکہ ولایت تو میاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ بولیے، جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ گیسو دراز بندہ نواز کی کیا چھین لی؟ بولو، ولایت، ولایت چھین لی۔ اب یہ رو رہے، کمرے میں گئے، کہا حضور کرم کر دیجیے، اپنے پیر کو یاد کرنے لگے، رونے لگے۔ عزیزان محترم، غوث اعظم کا جلال آپ نے کہاں دیکھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے یہ تاریخی واقعہ پڑھ کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آیا، علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بے شک بے شک، سوتا نہیں مارا تیرا، اور بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، ہجر و چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سنو میاں دل تھام کے سنو، اے بھیوا بھگوا کی سرزمین پر رہنے والوں، زندہ دل مسلمانوں، آپ خوش نصیب ہیں روشن شاہ میاں کے عرس میں آج بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ایک نظر کرم ہمارے یا تمہارے اوپر پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو۔ جی لگا کے بولو، جی لگا کے بولو زور سے سبحان اللہ۔ پیارے ماشاءاللہ بولو، کیا میں عرض کر رہا تھا؟ گیسو دراز بندہ نواز کی ولایت چھین لی کس نے؟ غوث پاک نے۔ اب یہ کمرے میں رو رہے ہیں، در دیکھو میرے بھائی، کمرے میں رو رہے ہیں۔ گیسو دراز کہا حضور اپنے پیر و مرشد کو یاد کر رہے ہیں، پیر و مرشد سنو، ان کے پیر و مرشد حضرت گیسو دراز بندہ نواز کے پیر و مرشد، جب انہوں نے اپنے پیر کو یاد فرمایا تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تشریف لے آئے، اور جیسے ہی خواجہ نصیر الدین آئے کہا بیٹا گیسو دراز تم نے بہت بڑی غلطی کی، غوث اعظم کو ناراض کر دیا ہے۔ کہا حضور کچھ تو کی، کہا ایسا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ غوث پاک جب جلال میں ہوتے ہیں تو میاں زندہ کو مردہ فرما دیتے ہیں، اور جب وہ جمال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ کہا حضور کچھ تو کرے، تو گیسو دراز بندہ نواز کے پیر و مرشد حضرت انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے، تو ان کو پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف لے، اور جیسے ہی خواجہ نظام الدین اولیاء آئے انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے، فوراً ہی انہوں نے کہا میں صرف اتنا کر سکتا ہوں، اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں۔ کہا حضور اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دی تو ان کو پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی بابا فرید الدین گنج شکر آئے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اتنا کر سکتا ہوں اپنے پیر کو آواز دے سکتا ہوں۔
کہا حضور اپنے پیر ہی کو بلا لیجئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لے، اور جیسے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے سب کھڑے ہو گئے۔ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت غوث پاک جلال نے کہا تمہاری ولایت چھین لی، تم نے بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالا، غوث اعظم جلال میں ہے۔ کہا حضور کچھ تو کر دیجیے۔ کہا اتنا کر سکتا ہوں، اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں۔ کہا اپنے پیر ہی کو بلا دیجیے۔ تو انہوں نے جب آواز دی ہے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز آئے سب کھڑے ہو گئے۔ کہا اے لوگو، کیا تم میری ولایت بھی چھنوانے کے چکر میں ہو؟ جب عبد القادر نے بغداد کی سرزمین پر یہ فرمایا تھا قدمی ہذہی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے، تو میں نے اپنا سر جھکایا اور کہا تھا یہ سر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل ہے، جگر ہے، جہاں چاہو بے شک بے شک، سبحان اللہ، سر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل ہے، جگر ہے، جہاں چاہو رکھ لو قدم غوث اعظم۔ تو خوش ہو کے غوث اعظم نے مجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی، کہ یہ بھی چھنوانے کے چکر میں یہ بھی چھنوا دو گے؟ کہا حضور کچھ تو کریں، آپ سب میں بڑے ہیں۔ کہا اپنے پیر کو میں آواز دے سکتا ہوں، یاد کر سکتا ہوں۔ کہا حضور انہی کو بلا دیجئے۔ تو خواجہ غریب نواز نے جب اپنے پیر و مرشد کو گیسو دراز بندہ نواز کے کمرے سے اپنے پیر کو پکارا تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے، اور جیسے ہی خواجہ عثمان ہارونی آئے، سنو جی لگا کے بولو سبحان اللہ، سب کھڑے ہو گئے ادب سے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے لوگو، تم نے غوث پاک کو ناراض کر دیا، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے نبی کو آواز دے سکتا ہوں۔ جیسے ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حبل مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا، اور ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصل کے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی گھر میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، کاش کوئی رات ایسی ہو جاتی جو نبی ہمارے گھر میں بھی تشریف لے۔ بولو یار بولو، اتنی زور سے مت بولو، پولیس پکڑ لے گی۔ کل کو بولیں گے زور سے، بڈھا بھی جوان ہوگا کل، بڈھا بھی جوان۔ سبحان اللہ بولے جی لگا گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب تو گیسو دراز بندہ نواز خوش ہو گئے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، کہا بھائی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، بولے فلا جگہ قاری صاحب بولے فلا جگہ بارات ہے، بارات میں دعوت ہے، آپ بھی چلیے گا۔ میں نے کہا وہاں اپنے لوگوں کو کون پہنچے گا؟ بولے بھائی صاحب ہے نا، ان کی تو وہاں اچھی پہنچ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب نبی آ گئے، اور نبی سے آگے کون ہے؟ اعلیٰ حضرت جن کے لیے پوری زندگی لکھتے رہے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم پر سمی اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا
बजा थाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। वो आला हजरत जिन्होंने नबी की शान में क्या क्या न कहा। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो यूं लिखा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। वो नबी आ गए, सुभान अल्लाह। कहाँ आ गए नबी? हजरत गेसू दराज बंदा नवाज के कमरे में सब खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों मुझे सब पता है क्या हुआ है। कहा देखो अब्दुल कादिर मेरा लाडला बेटा है। बोलो कौन है? मेरा लाडला बेटा है और अल्लाह का महबूब बंदा है। ए लोगों सुनो, अब्दुल कादिर से मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि जब मुझे कोई बात कहना होती है तो मैं अपनी बेटी फातिमा से कहलवाता हूँ। होता नहीं होता है? जब नवासा जवान हो जाए और जब किसी ओहदे पे पहुंच जाए तो बहन से भाई कहलवाएगा कि बहन तू कह देना उससे। प्यारे तो नबी ने फरमाया, मैं अपने अब्दुल कादिर से इतना प्यार करता हूं कि मुझे कुछ कहना होता है तो मैं खुद नहीं कहता, अपनी बेटी फातिमा से कहलवाता, अपनी बेटी फातिमा से कहलवाता हूं। सब खामोश हैं। अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा ये सब पर्दे में हो गए हैं। सैयदा फातिमा से फरमाया, बेटी अब तो इनकी हिमायत में तुम्हारे नाना भी आ गए, अब तो इनकी विलायत वापस करवा दो। बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, जैसे गुटका फाड़ के डालते हैं भाई। डालते नहीं डालते? कितनों को देगी गुटका? जब गुटका डालेंगे तो पूरा मुंह फाड़ दो। अरे मोहब्बत से बोलो मुंह फाड़ के, सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? ये उलमा गिराम है, हंस गए आप, हंस गए। अब नींद नहीं आएगी, बस सुभान अल्लाह नींद। इसलिए मैंने ये जुमला बोला आपको, क्योंकि जब वो आती है तो वो नहीं आती, जब वो आती है तो वो नहीं। क्या मतलब? जब नींद आती है तो मजा नहीं आता। अब तो हर काम मजे के लिए हो रहा है, मजे के लिए, जलसा मजे के लिए, कव्वाली मजे के लिए। मजा आ जाए चाहे शरीयत कहीं चली जाए। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ए इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मस्जिदों में देखे जाओ, देखो फजर में जाके, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में 4 नमाजी, 10 नमाजी, 15 नमाजी, 20 नमाजी, और चौराहों पे बैठे देखो 50-50। मेरी मिल्लत के नौजवानों, यही वजह है लोग कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन। हम नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि मस्जिद भरो आंदोलन चलाओ। जब मस्जिदें भर जाएंगी इंशाअल्लाह यहाँ भी तेरा सिक्का होगा, कल मैदान महशर में भी। बेशक बेशक, अच्छा पैगाम है ज़रा, वाह वाह वाह। ये मस्जिदें भरो मियाँ, ये मस्जिदें रो रही हैं हमारे लिए, याद कर रही है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मैं अपनी बेटी फातिमा से कहवाता, मुझे कुछ कहना होता है। सैयदा फातिमा को बुलाया, कहा बेटी अब इनकी विलायत वापस दिलवा दो अब्दुल कादिर से। सैयदा फातिमा ने गौसे आजम को बुलाया और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर अब तो इनकी हिमायत में नसीरुद्दीन आ गए, कुतुबुद्दीन आ गए, मोइनुद्दीन आ गए, और ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए, ख्वाजा नसीरुद्दीन आ गए, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन आ गए, और तुम्हारे नाना भी आ गए, और तुम्हारी माँ फातिमा भी आ गई। ए बेटा अब तो इनकी विलायत वापस फरमा दो। तो गौसे आजम ने अर्ज की, अम्मी जान अगर आप नहीं आती तो इनकी विलायत वापस नहीं होती, इसलिए कि इन्होंने तकब्बुर किया, इन्होंने घमंड किया कि गौसे आजम कुछ हैं तो मैं भी बहुत कुछ हूँ। ये तकब्बुर में इन्होंने ये जुमला बोला, ये घमंड में बोला। अल्लाह अकबर कबीरा कहा। अम्मी जान पहले तो ये एक वली की विलायत रखते थे, एक विलायत का मर्तबा था इनके पास। अब मैं इन्हें 2 वलियों का मर्तबा और अता फरमा।
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت حق کی شان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان. جب قلم اٹھا تو آپ نے فرمایا لکھ. قلم بولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. بولو یار بولو. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. یار مولانا صاحب روپٹا ہٹا کے تھوڑا بولو. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا بیٹا تیرا واہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. حضرات یہ ہماری برادری کے ہیں، میں نے اس لیے کہہ دیا. یہ سب عالم ہیں، سب حافظ ہیں، سب لائق تعظیم ہیں. یہ قبرستان سے گزر جائیں تو قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھ جائے گا، عذاب دور ہو جائے گا. اس لیے ان کی قدر کیا کرو، ان کی جو ہے قدر کیا کرو. اللہ نے ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل مراق وظن انہ الفراق. فرماتا ہے کہ جب انسان کی سانس گردن میں پھنسے گی نا، جب مرنے لگے گا، وقیل مراق، تب لوگ کہیں گے کسی قرآن پڑھنے والے کو بلاؤ. آج تو قرآن پڑھنے والے کو پاگل سمجھ رہا ہے. پاگل ہے. حافظ صاحب ہے تو کیوں کھڑے ہوں گے؟ قاری صاحب ہے تو کیوں کھڑے ہوں گے؟ امام صاحب ہے تو کیوں کھڑے ہوں گے؟ حضرات لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جب مرے گا تو کہے گا وقیل مراق، بلاؤ قرآن پڑھنے والوں. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور مرنے والا سمجھ لے گا اب مجھے کوئی نہیں بچا پائے گا، اب مجھے کوئی نہیں بچا پائے گا. پیارے اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. آج ہم ایک آخرت کی فکر نہیں، نمازوں کی فکر نہیں، ٹھٹے مار رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، اپنی ٹائم برباد کر رہے ہیں. میری ملت کے نوجوانوں، اللہ فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں دنیا کی دولت نے اتنا بے خبر کر دیا، اتنا مجنو بنا دیا، اتنا پاگل بنا دیا، اتنا دیوانہ بنا دیا، اتنا عاشق بنا دیا دنیا کی محبت نے حتی زرتم المقابر کہ تم نے قبروں کو بھی دیکھا تب بھی تمہیں یاد نہیں آیا کہ مجھے مرنا. قبروں کو بھی دیکھا. دیکھ لینا صبح جا کے قبرستان میں کتنوں کی کھوپڑی مٹی کھا گئی، کتنوں کی ہڈیوں کو پتہ نہیں ہے، کفن پھٹ گئے. ہڈی الگ ہے، سر الگ ہے، گھٹنا الگ ہے، پاؤں الگ ہے، پیر الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، آنکھ کا گلہ الگ ہے، سب الگ ہے، کفن پھٹے رکھے ہیں. اللہ نے اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان اتنے کریم رب سے تجھے کس نے غافل کیا؟ تجھے کس نے دور کر دیا؟ آج یہ غفلت نہیں ہے تو بتاؤ میرے بھائی، جو نبی کے جلسے میں صرف تھوڑے لوگ ہیں اور کل دیکھو ہاں ہوں میں کتنے لوگ ہوں. یہ غفلت نہیں ہے تو کیا؟ یہ اپنی موت سے بے خبری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اپنی موت سے کبھی بلانا مت بلانا. لیکن میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. دنیا کا کوئی مفتی یہاں سے عرب تک، عرب سے افریقہ تک، پاکستان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک یہ کوئی جائز نہیں بتائے گا کہ ایک اللہ کے ولی کے مزار پر اور اس کے عرس میں تم رنڈی نچاؤ. یہ کوئی جائز نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. اور جو جائز بتا دے وہ مولانا ہی نہ ہو. بولو یہ میں کہہ کے جاؤں گا. اے بھوا کے زندہ دل مسلمانوں، یہ کہہ کے جاؤں گا مجھے، چاہے صبح ہوتے ہی میرے گولی مار دینا. یہ کہیں جائز نہیں ہے، کوئی جائز نہیں بتائے گا. یہ علماء کے قدم تمہاری بستی میں آ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قاری رئیس صاحب کی دین ہے الحمدللہ. اللہ ان کی عمر میں برکتیں فرمائے. ایسا امام کبھی کبھی اور کہیں کہیں ملتا ہے. بولو یہ سب میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے شاگرد ہو. یہ بولو، ارے زبان کھول کے منہ کھول کے بولو.
بولو یار, نہیں بولو گے؟ ایک بار امام صاحب کے لیے سبحان اللہ کریں, ایسے منہ پھاڑ کے, منہ پھاڑ کے بولو. اب آئیں گے ابھی, یہ کوئی نہیں جائیں گے جب تک امام صاحب کو. آپ کو کیا پتا, یہ ایسے دیوانے ہیں, مستانے ہیں, یہ تو چھوڑیں گے نہیں میدان محشر تک امام صاحب کو. سبحان اللہ بولی. ایسے امام کبھی کبھی اور کہیں کہیں ملتے ہیں. امام کے اندر 6 شرائط ہونا چاہیے. 6 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام صاحب اچھا قرآن پڑھتے ہو. بولو بولو, نہیں بولو گے یار؟ گٹکا اگر منہ میں ہے تو مجھ سے لے لینا جلسے کے بعد, لیکن بولو سبحان اللہ. یہ قرآن اچھا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ, کسی سے کالے بھی نہیں ہیں, خوبصورت, اور دل کے بھی کالے نہیں ہیں, دل کے بھی خوبصورت. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ پڑھنا بھی اچھا جانتے ہیں, نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں, مسئلے بھی اچھے جانتے ہیں, اور آئے پڑھے تو تعویذ بھی دے دیتے ہیں. سمجھے, کوئی ہنر سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے امام کبھی کبھی اور کہیں کہیں ملتے ہیں. میں تو ان بستی والوں کو سلام کروں گا, بار بار کروں گا کہ 19 سال سے الحمدللہ آپ حضرت کو رکھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کی عمروں میں اور برکت عطا فرمائے. میں ان کو نہیں, آپ کو سلام کر رہا ہوں کہ آپ لائق تعریف ہیں, ورنہ کتنے شرابی جواری کبابی آ جاتے ہیں بغیر منہ دھلے صبح. حافظ صاحب نے سلام نہیں کیا, بغیر منہ دھو آ گئے. لیکن یہ حافظ صاحب وہ نہیں بولا ادھر جا, ادھر کیوں آ رہا ہے؟ کتنوں نے نمازیں چھوڑی, کہاں کہاں چلے گئے, لیکن میاں پھر سے آیا. السلام علیکم قاری صاحب. بولو, اشارے کو سمجھ جایا کرو یار. بولو سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوتا ہے میاں, سمجھ گئے؟ یہ وہ امام نہیں ہے میاں. السلام علیکم حضرات, جس سے وضو کرنا نہیں آ رہا ہے, استنجا کرنا نہیں آ رہا ہے, امام صاحب سلام کرے پڑے. سلام روز صبح شام ٹھوک رہے امام صاحب, جا جا کے ٹھوک رہے کہ کہیں مجھے بھگا نہ دے. یہ ایسا نہیں ہے ہر ٹائم استعفیٰ جیب میں ہے میاں. لو صاحب اپنا جے پکڑو, تالا کنڈی چلے, السلام علیکم. کیوں آپ نے ان کو روکا؟ قدر کی اس لیے کہ آپ سمجھ گئے کہ امام ہو تو ایسا ہو. آپ نے قدر کی سمجھ گئے, روز بدلتے رہو. میاں قدر نہیں ہے, عزت تب ہے جب کہ اچھے امام کو آپ ہمیشہ رکھیں, پوری زندگی رکھیں. جب دنیا سے جاؤ میدان محشر میں ملے تو یہ کہیں اے اللہ یہ سب میرے ہیں, اور آپ کہیں خدا یہ ہمارے امام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. اعلی حضرت زندہ ہیں کہ نہیں؟ اعلی حضرت کے نام پہ نہیں بولیں گے. خواجہ صاحب, صابر پاک, مدار پاک, شاہ جی میاں, سب زندہ ہے. روشن شاہ میاں زندہ ہے. اور جب ہم مریں گے تو ہم بھی رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا, یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا, اور سرکار دو عالم سا پیمبر, سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام, ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے. ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی, رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, جو میرے احسانات ہیں تمہارے اوپر, اگر تم نے ان کا شکریہ ادا کیا لازیدنکم, تو میں تمہیں اور دے دوں گا.
بے شک اور دے دوں گا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو جو میں نے دیا ہے وہ بھی لے لوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی کے باپ کا فرمان نہیں ہے۔ تو پیارو جاگو، آپ جتنے لوگ آئے ہیں میں کہتا ہوں اگر